ذات کا غیر ہو اسے مخلوق کہتے ہیں۔ علم جس کے ساتھ نہ آیا ہو بعد میں حاصل کرے اسے مخلوق کہتے ہیں۔ اب بتائیں میں کیا کہوں؟ ظہور کیا رسول کے ہاتھوں پہ آئے یا رسول اللہ ظہور سناؤں؟ امام زمانہ کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ دیکھیں رسول کے ہاتھوں پر آئے علی ظہور کرتے ہی ہاتھوں میں آئے یا رسول اللہ ظہور سناؤں، توریت سناؤں، انجیل سناؤں یا وہ قرآن سناؤں جو ابھی نازل ہی نہیں؟ یا وہ قرآن سناؤں جو ابھی نازل ہی نہیں ہوا؟ اسی لیے تو ان کے علم کا یہ حال تھا۔ وہ ہے نا ایک جملے کے لیے بات کہہ دوں، کہنے والے نے کہا مولا علی سے، مولا جب بھی کوئی آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے آپ سوچتے ہی نہیں ہیں، آپ غور و فکر نہیں کرتے ہے نا؟ تو مولا کائنات نے جواباً جو فرمایا، بچوں کو بھی پتا ہے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، مولا کائنات نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کتنے انگلی ہیں؟ بغیر سوچے سمجھے بغیر غور و فکر کیے وہ کہنے لگا 5 ہے۔ مولا نے کہا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کہنے لگا مولا انگلیاں میری ہیں، ہاتھ میرا ہے، انگلیاں میری ہیں، ہاتھ میرا ہے، انگلیاں میری ہے، ہاتھ میرا ہے۔ مولا نے فرمایا انگلیاں تیری، ہاتھ تیرا، تجھے سوچنے کی ضرورت نہیں، قرآن ہمارا، شریعت ہماری۔ صفتیں، گفتگو اس منزل پر پہنچی، صفتیں جس کی ذات کا عین ہو، بڑی لطیف منزل ہے گفتگو کی۔ صفتیں جس کی ذات کا عین ہو اسے خالق کہتے ہیں، اور صفتیں جس کی ذات کا غیر ہو اسے مخلوق کہتے ہیں۔ اب ان 14 کو، علی کو جو ظہور کرتے ہی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صفت علم ہمارے پاس ہے، ہم انہیں کیا کہیں؟ اللہ کہہ نہیں سکتے۔ اللہ کہہ نہیں سکتے، خالق تو وہ ہے جس نے یہ 14 خلق کیے، لیکن مخلوق تو وہ ہوتی ہے، خالق انہیں کہہ نہیں سکتے، خالق یہ ہے نہیں، یہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ اچھا مخلوق کیسے کہیں؟ مخلوق تو وہ ہوتی ہے صفتیں جس کی ذات کا غیر ہے، یہ تو ظہور کرتے ہی صاحب علم ہے، ہم انہیں مخلوق کیسے کہیں؟ یہ تو ظہور کرتے ہی صاحب علم ہے، یعنی قرآن سنا رہے ہیں، زبور سنا رہے ہیں، رسول نے نہیں سنایا۔ کیوں نہیں سنایا؟ اس لیے کہ کوئی تصدیق کرنے والا نہیں تھا۔ علی نے سنایا جب رسول تصدیق کرنے والے تھے، ہے نا بات؟ یہی بات ہے۔
اچھا اس مسئلے کو اب ان کے علم کو ہم ان 14 کے علم کو ہم عین ذات بھی نہیں کہہ سکتے. عین ذات جس کا علم ہو اسے خالق کہتے ہیں. بڑا یہ لطیف اور نازک مسئلہ ہے. ان کے علم کو ہم غیر ذات بھی نہیں کہہ سکتے. غیر ذات وہ ہوتا ہے جو دنیا میں آ کر علم حاصل کرتا ہے. جب ان کا علم نہ عین ذات ہے نہ ان کا علم غیر ذات ہے، پھر یہ ان کا علم کیا ہے؟ اس مسئلے کو حل کیا شرح باب ہادی اشر نے، علامہ مطہر ہلی نے، اور اس میں جو حاشیہ لکھا بڑا خوبصورت جملہ ہے جو فاضل مقداد علیہ الرحمہ نے حاشیے میں لکھا. مسئلہ حل کر دیا، بحث کی کہ اللہ کا علم عین ذات ہے. ایک ہی جملہ انہوں نے لکھا، وہ سماعتوں کے لیے پیش کر دوں. انہوں نے لکھا کہ اللہ کا علم عین ذات ہے، مخلوق کا علم غیر ذات ہے. جس کا علم عین ذات ہو اسے خالق کہتے ہیں، جس کا علم غیر ذات ہو اسے مخلوق کہتے ہیں. لیکن ان کا علم نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے. اور پھر انہوں نے جملہ لکھا ان کا علم نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے، لیکن ان کا علم ذاتی ہے. انہوں نے لکھا ان کا علم ذاتی ہے، نہ غیر ذات ہے نہ عین ذات ہے، بلکہ ان کا علم ذاتی ہے. اچھا صفت علم ہو یا کوئی بھی صفت ہو، اس کی دو صورتیں ہیں. وہ دونوں صورتیں عرض کر کے پھر گفتگو کو نتیجے کی طرف لے جاؤں. ایک صورت ہے صورت اصل، اور ایک صورت ہے صورت دہر. یہ صفت کی صورتیں ہیں. صفت کی ایک صورت ہے صورت دہر. اللہ کی جتنی صفات عینیہ ہیں، جتنی عینی صفات ہیں، ان کی دو صورتیں ہیں. اللہ کی صفات عینی کی، صفات عین کی دو صورتیں ہیں. ایک صفت دہر ہے، ایک صفت اصل ہے. اب ان دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے؟ اب میں نہیں عرض کر رہا، آئیے ہم قرآن سے پوچھیں کہ عصر کسے کہتے ہیں اور دہر کسے کہتے ہیں. عصر اور دہر کے معنی قرآن سے پتہ چل جائیں تو پتہ چل جائے گا کہ صفت عصر اللہ کی کون سی ہے اور صفت دہر کون سی ہے. ذرا سی توجہ. اللہ نے خود معنی بتائے. اچھا دنیا والوں نے کیا معنی کیے؟ عصر کے معنی کسی لغت میں جا کر دیکھ لیں. عصر کے نیچے لکھا ہوگا معنی عصر معنی زمانہ. اچھا دہر کے لیے کسی لغت کو اٹھا کر دیکھ لیں، دہر کے معنی لکھے ہوں گے دہر معنی زمانہ. اچھا عصر معنی بھی زمانہ، دہر معنی بھی زمانہ. تو کوئی تو فرق ہوگا عصر اور دہر میں. جو اللہ نے قرآن مجید میں دہر کا لفظ الگ استعمال کیا اور عصر کا لفظ الگ استعمال کیا، استعمال ہی نہیں کیا، پورے سورے کا نام سورہ عصر رکھ دیا اور پورے سورے کا نام سورہ دہر رکھ دیا. اور دونوں کی آیتوں میں عصر کے معنی بھی بتا دیے، دہر کے معنی بھی بتا دیے. دہر معنی زمانہ، عصر معنی زمانہ. لیکن زمانے میں فرق کیا ہے یہ اللہ نے بتا دیا. دیکھیں عصر کے معنی کیا ہے، ذرا سی توجہ تاکہ بات کو نتیجے کی طرف لے جاؤں. والعصر ان الانسان لفی خسر. لغوی طور پہ ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے عصر کی قسم، زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا، آمنوا کے علاوہ، عملوا الصالحات کے علاوہ، وتواصوا بالحق کے علاوہ، وتواصوا بالصبر کے علاوہ، ان کے علاوہ جتنے انسان ہیں سب نقصان میں ہیں. قسم ہے عصر کی، زمانے کی. معلوم عصر مانے زمانہ، اور عصر کی قسم کھا کر اللہ فرما رہا ہے
انسان نقصان میں ہے، یعنی انسان کا ذکر کر رہا ہے عصر زمانے کے ساتھ اللہ۔ عصر زمانے کا ذکر کرنا، انسان کا ذکر کر کے کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ عصر وہ زمانہ ہے جس میں انسان موجود ہے۔ چاہے کوئی بھی انسان موجود ہو، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کا کوئی بھی انسان موجود ہو، عصر مانے وہ زمانہ جس میں انسان موجود ہے۔ اچھا، انسان موجود ہے، انسان کے موجودگی کے تقاضے کیا ہیں؟ انسان کو اللہ نے بعد میں خلق کیا۔ انسان کے خلق کرنے سے پہلے اللہ نے سورج کو خلق کیا، چاند کو خلق کیا، زمین کو خلق کیا، آسمانوں کو خلق کیا، غذا کو خلق کیا، پانی کو خلق کیا، ہوا کو خلق کیا۔ اگر ان سب چیزوں کو اللہ انسان سے پہلے خلق نہیں کرتا تو انسان دنیا میں آ کر زندہ رہتا کیسے؟ اب عصر وہ زمانہ جس میں انسان موجود، انسان کی موجودگی کا تقاضا یہ کہ یہ سب چیزیں خلق ہو چکی تھی۔ معلوم ہوا، اب نتیجہ ہی نکلا کہ عصر وہ زمانہ جب اللہ مخلوقات کو خلق کر چکا تھا، انسان کو بھی، جنوں کو بھی، ملائکہ کو بھی، سورج چاند ستارے سب کچھ اللہ خلق کر چکا تھا۔ اسے کہتے ہیں عصر، اس لیے کہ عصر کے ساتھ انسان کا ذکر کیا، انسان موجود تھا۔ عصر مانے بہت توجہ، عصر مانے وہ زمانہ جب انسان موجود تھا اور یہ تمام مخلوقات خلق ہو چکی تھیں۔ اچھا، اب دہر کا لفظ دیکھیں، پورا سورہ دہر ہے، 76واں سورہ۔ دہر کے معنی اللہ نے بتائے، عصر کے معنی انسان موجود تھا، دہر کے معنی حل اتی علی الانسان ہے۔ یہاں بھی انسان کا ذکر، لیکن انسان کا ذکر کس انداز سے؟ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ نے فرمایا کہ دہر ایک ایسا زمانہ تھا، حل اتی علی الانسان، انسان پر ایک ایسا زمانہ تھا جسے دہر کہتے ہیں کہ انسان اس وقت لائق ذکر نہیں تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، انسان لائق ذکر نہیں تھا، یعنی انسان موجود نہیں تھا۔ اللہ نے انسان کو اس کی اوقات بتائی کہ انسان تو کس بات پر اکڑتا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا، دہر ایک ایسا زمانہ تھا، لم یکن شیئا مذکورا، کہ تو ذکر کے قابل نہیں تھا۔ انسان اپنی اوقات تو دیکھے، اللہ فرماتا ہے ایک وقت تجھ پر ایسا تھا کہ تو ذکر کے قابل نہ تھا، اور تم مقابلہ ان سے کرتا ہے جن کا ذکر عبادت ہو۔ عصر مانے کیا ہے؟ وہ زمانہ جس میں انسان موجود ہو اور تمام مخلوقات موجود۔ دہر کون سا زمانہ؟ جب انسان پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اچھا، جب پیدا نہیں ہوا تھا انسان، خلق نہیں ہوا تھا انسان، تو کچھ بھی نہیں خلق ہوا تھا۔ دہر، اب دہر کی اقسام نہیں عرض کر رہا، دہر توابق ہے، دہر سوابق ہے، دہر اول ہے، دہر اوسط ہے، دہر آخر ہے، ان کے ذکر نہیں کر رہا، لیکن دہر وہ زمانہ ہے کہ کچھ نہ تھا۔ دہر وہ زمانہ ہے کہ کچھ نہ تھا، اور آپ نے وہ فرمان مجلسوں میں بہت سنا ہوا ہے، وہ دہر کے زمانے کی بات ہے۔ دہر وہ زمانہ ہے کہ جب کچھ نہ تھا۔ کیا تھا؟ کنت کنزا، دہر وہ زمانہ ہے کنت کنزا۔ معلوم ہوا یہ جو کنتو اللہ نے کہا یہ عالم دہر کی بات ہے۔ یہ جو کنتو اللہ نے کہا، کنتو کنزا، میں تھا، اللہ تھا۔ کب تھا؟ اللہ کب تھا؟ جب لفظ کب نہ تھا۔
وہ تھا. اچھا یہ اللہ جب لفظ کب نہ تھا، لفظ جب نہ تھا، لفظ تب نہ تھا، وقت نہ تھا، سورج نہ تھا، کچھ نہ تھا، تو تھا، تو تو نے اس وقت کے لیے کہا کنت کنزن، میں تھا. یعنی جب وقت نہ تھا عالم دہر کے لیے تو نے کہا کنتو، میں تھا. معلوم ہوا کنتو کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے جب کچھ نہ تھا. یا اللہ تو نے جب کنتو کہا، کنتو کنزن کہا، اس وقت تو کوئی وقت تھا، تو اللہ فرمائے گا تھا. لیکن جب میں نے کنتو کنزن کہا اس وقت میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا. معلوم ہے کنتو کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے، کنتو کے معنی کہ پتہ نہیں کب سے تھا. جب کنتو کنزن کہا تو اس وقت اپنی ربوبیت کا اعلان کیا. اب سمجھ میں آیا. کنتو کنزن، رسول نے کہا کنتو نبیًا. 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، عالم دہر میں نبی تھے. اور رسول نے غدیر میں، مدینہ الحکمت رسول نے غدیر میں اسی لیے لفظ کو منتخب کیا. اللہ نے کہا کنتو کنزن، رسول نے کہا کنتو نبیًا، اور غدیر میں کہا من کنتو. یعنی عالم دہر وہ ہے کہ جب کچھ نہ تھا. اب کیا ہوا؟ کنتو کنزن مخفیًا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت، جب کچھ نہ تھا فاحببت، میں اللہ نے چاہا، میں نے پسند کیا. انورفا، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے پہچانا جائے، میں نے پسند کیا. فخلقت، خلقہ نہیں ہے، خلقت الخلقہ. اگر خلق تو خلقہ ہوتا تو نکرہ ہوتا. اس کا ترجمہ ہوتا کہ میں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے عام مخلوق کو پیدا کیا. خلق سے پہلے الف لام رکھا، خلقت الخلقہ. میں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے الخلقہ، ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا. تاکہ اس خاص مخلوق کے وسیلے سے میں پہچانا جاؤں. ایک خاص مخلوق کو میں اللہ نے پیدا کیا. اب کنتو کنزن، عالم دہر میں کچھ نہیں تھا، پہلے بس وہ تھا. اب اس نے خاص مخلوق کو پیدا کیا تو اب بات طے ہو گئی کہ عالم دہر میں اس نے خاص مخلوق کو ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا. پہلے وہ تھا، کچھ نہ تھا. اب اس نے خاص مخلوق کو پیدا کیا. اب کیا ہوا؟ اب یا وہ تھا یا یہ تھے. اب کچھ نہ تھا، عالم دہر میں کچھ نہ تھا. یا وہ تھا یا یہ تھے. یا وہ پیدا کرنے والا تھا یا یہ پیدا ہونے والے تھے. کچھ نہ تھا، یا وہ تھا یا یہ تھے. یا وہ خلق کرنے والا تھا یا یہ خلق ہونے والے تھے. نہیں، لفظ بدل کر عرض کر دوں، کچھ نہ تھا، عالم دہر میں کچھ نہ تھا. یا لا الہ الا اللہ تھا، یا محمد الرسول اللہ تھا، یا علی ولی اللہ تھا. تم آج کہتے ہو کہ علی ولی اللہ کہنا درست ہے یا غلط ہے؟ میرے بھائی، علی ولی اللہ تو اس وقت علی ولی اللہ تھا جب لفظ تھا نہ تھا. اللہ کی جو صفات عینیہ ہیں، ہماری یہ
مجلسیں امام حسین کے صدقے میں آل محمد کے علوم کی درس گاہیں ہیں. اس لیے یہ جملے آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. اللہ کی جو صفات عینیہ ہیں ان کی دو صورتیں ہیں. کچھ صفات عینیہ عصر سے متعلق ہیں، یعنی اپنی جن صفتوں کا اللہ نے زمانہ عصر میں ذکر کیا ان صفتوں کو کہتے ہیں صفت عینی عصری، اور جن صفتوں کو اللہ نے عالم دہر میں ذکر کیا وہ دہری صفات عینیہ ہیں، یہ عصری صفات عینیہ ہیں. ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں بھی وزن کا فرق ہے، ان میں بھی لفظوں کے وزن کا فرق ہے، تاکہ پہچانا جا سکے کہ اس کی صفت عینی عصر سے کون سی متعلق ہے اور اس کی صفت عینی اللہ کی دہر سے کون سی متعلق ہے. اس کے لیے کچھ لفظ ہیں، ان لفظوں کے وزن پر اگر آئے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ اپنی ان صفتوں کا ذکر کر رہا ہے جن صفتوں کا تعلق عالم عصر سے ہے. مثلا عالم، قادر، شاہد، یعنی اس میں فاعل کے وزن پر جتنی اللہ کی صفتیں آئیں سمجھ لیجئے کہ ان صفتوں کا تعلق زمانہ عصر سے ہے. عالم فاعل کے وزن پر، شاہد فاعل کے وزن پر، قادر فاعل کے وزن پر، یعنی یہ صفتوں کا استعمال اللہ نے کیا اس وقت جب زمانہ خلق ہو چکا تھا. یہ فاعل کے وزن پر ہے، اور سیدھی سی بات ہے فاعل کے وزن والی صفتیں زمانہ عصر سے کیوں متعلق ہیں؟ اس لیے کہ فاعل کا تعلق ہے فعل سے. فعل کہتے ہیں زمانے کو، زمانہ ماضی حال مستقبل. زمانہ خلقی اس وقت ہوا جب سورج چاند زمین آسمان پیدا ہو گئے، اور یہ اس وقت پیدا ہوئے اور اس کو اللہ نے کہا کہ عصر کا زمانہ ہے. جب ان کو پیدا کر دیا تو اللہ نے فرمایا یہ زمانہ عصر ہے. اس سے قبل جب سورج چاند انسان جن ملائکہ کچھ پیدا نہیں ہوا تھا وہ دہر کا زمانہ تھا. اس وقت جب اللہ نے اپنی صفت عالم دہر کی طرف نسبت دے کر استعمال کی، فاعل کے وزن پر کوئی اللہ نے اپنی صفت بیان نہیں کی، صفت مشبہ کے وزن پر بیان کی. فاعل میں حد معین ہوتی ہے، صفت مشبہ میں حد معین نہیں ہوتی. وہ کس وزن پر آئیں گے؟ قدیر، نصیر، شہید. اس وزن پر جتنے لفظ آئیں گے ان کا تعلق ہوگا عالم دہر سے. اب میں نے گفتگو کے آغاز میں آیت پڑھی، اب واضح ہو گئی آیت. اللہ نے کیا فرمایا؟ قدیر. سورہ الملک پڑھ لیں، 67واں سورہ. تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں کے کمال پر ہے اللہ کی وہ ذات جس کے قبضہ قدرت پہ مطلق مملکت ہے. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ جو اللہ نے خود کو قدیر کہا تو اس کا مطلب ہے اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کر رہا ہے عالم دہر سے. اور اللہ نے جب خود کو قادر کہا تو اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کر رہا ہے عالم عصر سے. تو قدیر کا مطلب دہر سے ظاہر کرنا، دہر کا مطلب جس میں حد نہ ہو، اور عصر قادر کا مطلب جس میں حد معین ہو. اب آیت پڑھ لیں، سورہ رات کی جو میں نے گفتگو کے آغاز میں پڑھی.